الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وخاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتینہم ملکا عظیما صلوات پڑھیں محمد وآلہ عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، اہل عزا، اہل ولا، تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے اور درود و سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر معصوم اولاد کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا ذرا آگے آ جائیں اور اس جگہ کو پر کر دیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو کوئی پریشانی نہ ہو اور ایک مجلس کا ذرا ماحول بنے۔ عظمت محمد و آل محمد پر ایک بیداری والی صلوات پڑھ دیجئے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں عظمت محمد و آل۔ قرآن مجید میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، لوگ ان سے حسد کیوں کرتے ہیں جن کو ہم فضیلت عطا کرتے ہیں؟ کس کو اللہ نے فضیلت عطا کی؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے۔ وآتینہم ملکا عظیم، اور ہم نے ان کو ایک ملک عظیم عطا کیا ہے۔ اس سلسلے کی یہ دوسری مجلس ہے اور اس مجلس میں میں اس پاک طاہرہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی فضیلتیں ایک طرف اور آل ابراہیم کی فضیلتیں ایک طرف۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جو حکومت کی بیٹی نہیں، نبوت کی بیٹی ہے۔ جب میرا نبی اپنے جسم میں ضعف محسوس کرتا ہے، کپ کپی محسوس کرتا ہے، تو کسی ڈاکٹر اور حکیم اور طبیب کے پاس نہیں جاتا بلکہ در سیدہ پر آ کر سلام کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے نبی کو شفا اسی در سے ملتی ہے تو امت کو شفاعت بھی اسی در سے ملے گی۔ جو مومنین کی ماں کہلائے اسے رسول کی زوجہ کہتے ہیں، اور جسے نبی خود اپنی ماں کہے اسے بطول زہرا کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھو۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں عظمت محمد وآلہ۔ آج پھر معذرت خواہ ہوں، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے اور اس کی کچھ
وجوہات ایسی ہیں کہ ایک مجلس اور میں پڑھ رہا تھا، جب پہلی مجلس لیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اب خطیب ذاکر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی کہ لیکن انشاءاللہ کل جو ہے وہ اسی امید کے ساتھ کہ یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ 9:30 بجے انشاءاللہ جو ہے وہ ممبر پر آنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان ملت، دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب شوہر کامیاب ہو جاتے ہیں تو بیویاں فخر کرتی ہیں، میرا شوہر وزیر، میرا شوہر منسٹر، میرا شوہر جج، میرا شوہر وکیل، میرا شوہر تاجر، میرا شوہر بزنس مین، میرا شوہر حاکم، میرا شوہر اتنے عظیم مرتبے پر فائز، میرا شوہر اتنے اعلیٰ منصب پر فائز، میرا شوہر دولت مند، میرا شوہر کامیاب، میرا شوہر اس عظیم منصب پر فائز ہے۔ تو دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب شوہر کامیاب ہوتے ہیں تو بیویاں فخر کرتی ہیں، لیکن تاریخ بشریت و انسانیت میں یہ واحد وہ ایسی خاتون ہے کہ جس کے علی جیسے شوہر نے فخر کیا کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں، میں بطول کا شوہر ہوں، میں زہرا کا شریک حیات ہوں۔ بیویاں فخر کرتی ہوئی نظر آئیں، مگر جس کے علی جیسے اعلیٰ شوہر نے یہ فخر کیا کہ میں فاطمہ کا شوہر، میں بطول کا شوہر، میں زہرا کا شریک حیات۔ حاکم شام نے مولا علی کو ایک خط لکھا اور اس میں اپنی خاندان کی جعلی اور خود ساختہ فضیلتوں کا اظہار کیا۔ مولا علی کو یہ خط موصول ہوا اور مولا علی نے اس خط کا جواب دیا۔ جواب جو دیا وہ نظم کی شکل میں، قصیدے کی شکل میں، شاعری کی شکل میں۔ امیر المومنین کا یہ خط تاریخ کے سینے میں آج بھی محفوظ ہے کہ علی نے وہ خط لکھا۔ یہ ذہنوں میں رہے کہ حاکم شام اپنے خاندان کی فضیلت بیان کر رہا ہے اس خط میں، اور مولا علی نے جو جواب دیا وہ نظم کی شکل میں دیا، شاعری کی شکل میں دیا، جس کا مطلع یہ ہے کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ سبقتکم الی الاسلام طرا مقرب النبوت بطنی امی۔ مولا کہتے ہیں تم کل کے مسلمان، وضاحت کر دوں، تم کل کے مسلمان چور دروازے سے داخل ہو کر فتح مکہ کے بعد صحن اسلام میں بیٹھ کر مسلمانوں کی ردا اوڑھ کر اپنے آپ کو صحابیت کا جعلی سرٹیفکیٹ دینے والے تم کل کے مسلمان مجھ علی پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہو۔ سبقتکم الی الاسلام طرا مقرب النبوت بطنی امی، تم کل کے مسلمان مجھ علی پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہو، حالانکہ علی وہ ہے جس نے اس وقت نبوت کی گواہی دی جس وقت وہ اپنی ماں کے شکم میں موجود تھا۔ یہی سبب ہے کہ جب نبی آتے تھے تو فاطمہ بنت اسد پے تعظیم کھڑی ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ کہتے تھے چچی جان آپ کا مرتبہ میری ماں کی برابر ہے، آپ تعظیم کے لیے پے تعظیم کیوں کھڑی ہوتی ہیں؟ تو فاطمہ بنت اسد کہتی تھی یتیم عبداللہ میں آپ کی تعظیم نہیں کرتی، بلکہ جو بچہ میرے شکم میں ہے مجھے آواز دیتا ہے ماں تعظیم کے لیے اٹھ، کائنات کا رسول آ رہا ہے۔ سبقتکم من الاسلام طرا مقرب النبوت بطنی امی، تم کل کے مسلمان مجھ علی پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہو، جو بوڑھے ہو جانے کے باوجود بھی قرآن کی آیتیں حفظ نہ کر سکیں، وہ اس علی کا کیا مقابلہ کریں گے جو رحل نبوت پر آ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ سبقتکم الی الاسلام طرا مقرب النبوت بطنی امی۔ مولا کہتے ہیں وَجَافْنَنَا الَّذِي يُزْهِي وَيُمْسِي يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةَ ابن امی، اور وہ جو جنت کی فضاؤں میں
ملائکہ کے ساتھ صبح اور شام پرواز کرتا ہے. وَجَعْفَرًا الَّذِي يُزْهِي وَيُمْسِي يَطِيرُ الْمَلَائِكَةَ ابن امی، وہ جو جنت کی فضاؤں میں فرشتوں کے ساتھ یُزْهِي وَيُمْسِي صبح اور شام پرواز کرتا ہے، وہ جعفر طیار تیرا نہیں علی کا بھائی ہے. وَجَعْفَرًا الَّذِي يُزْهِي وَيُمْسِي يَطِيرُ الْمَلَائِكَةَ ابن امی. اب مقطع سنانے لگا ہوں آپ کو. مولا کہتے ہیں بنتی محمد سکنی و عرسی، میں بطول کا شوہر ہوں، میں فاطمہ کا شوہر ہوں، میں زہرا کا شریک حیات ہوں. توجہ، پوری نظم پڑ جائیے میرے مولا کی. مولا نے اپنی فضیلتوں کا اظہار کیا، اپنے مناقب کا اظہار کیا، لیکن علی نے کہیں یہ نہیں کہا میں نبی کا داماد ہوں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں کہا علی نے میں نبی کا داماد ہوں. علی نے قیامت تک کے لیے فضیلتوں کا معیار تبدیل کر دیا، اس لیے کیونکہ علم غیب کا مالک جانتا تھا کہ مورخ کا بکا ہوا قلم نہ جانے کس کس کو داماد بنا دے گا. علی نے قیامت تک کے لیے فضیلتوں کا معیار تبدیل کر دیا. توجہ، یہ مت دیکھو کون داماد تھا اور کون نہیں تھا، بلکہ یہ دیکھو کہ کون تھا جو فاطمہ کا شوہر بنا ہے، جو بطول کا شوہر بنا ہے. یہ مت دیکھو کہ کون داماد تھا. شرف دامادی میں نہیں، شرف فاطمہ کا شوہر ہونے میں. توجہ، صلوات پڑھ دیں. شرف، مولا نے یہ نہیں کہا میں نبی کا داماد ہوں، میں رسول اللہ کا داماد ہوں. پوری نظم پڑھ جائیے، مولا کی نظم موجود ہے. مولا جہاں فخر کر رہے ہیں کہ میں نبی کی نبوت کی گواہی دیتا تھا، جہاں یہ فخر کر رہے ہیں کہ میں جعفر طیار کا بھائی ہوں، جعفر طیار میرا بھائی ہے، جہاں یہ فخر کر رہے ہیں کہ میں جوانان جنت کے سرداروں کا باپ ہوں، جہاں یہ فخر کر رہے ہیں کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں. پوری نظم پڑھ جائیے، علی نے کہیں یہ نہیں کہا میں نبی کا داماد ہوں، کیونکہ شرف دامادی میں نہیں ہے، فاطمہ کا شوہر بننے میں ہے، بطول کا شوہر بننے میں ہے. زوجہ ہو تو ایسی ہو کہ علی جیسا شوہر فخر کرے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں، میں بطول کا شوہر ہوں، میں زہرا کا شریک حیات ہوں. اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، کہتا ہے کہ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. دیکھیے سینکڑوں شعراء کرام گزرے جنہوں نے بی بی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی. انیس سے بڑا تو کوئی شاعر نہیں. 1400 سال اور تاریخ میں میری نظروں میں میر انیس سے بڑا تو کوئی شاعر نہیں ہے. میر انیس سے بڑا کوئی شاعر نہیں. اب میر انیس بھی جب خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، میں چند مصرے سنا رہا ہوں آپ کو بی بی کے حوالے سے تاکہ تمہید باندھ سکوں، پھر میں آپ کو یہ مصرے سناؤں گا. انیس کے مصرے تمہید بنیں گے ان اشعار کے لیے کہ انیس کہتے ہیں ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام. لکھنؤ کا مجمع ہے دیان الدولہ کربلا کا. ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام،
کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام۔ اے دل بجز درود، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک قلم، پرانی اردو میں کلک، اے قلم سر کو جھکا لے اپنے با احترام، اے کلک سر کو جھکا لے اپنے با احترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، کب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ کاغذ پہ کیا ہوا؟ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ یہ انیس کے مصرے ہیں، سب سے زیادہ وزنی مصرے جو بی بی کے حوالے سے وارد ہوئے ہیں۔ توجہ ہے، انیس جس سے بلند کوئی شاعر نہیں، جس سے زیادہ وزنی کوئی نام نہیں، اور اس وزنی شاعر کے سب سے زیادہ وزنی مصرے جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہ ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک سر کو جھکا لے اپنے با احترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ آپ کے شاید لکھنؤ کا ایک شاعر تھے، ان کے بھی مصرے مجھے پسند ہیں بی بی کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ بزم سدرہ کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں، بزم سدرہ کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں، حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں، حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں، سر پہ قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں، آب کوثر سے نہا لوں تو تیرا ذکر، آب کوثر سے نہا لوں تو تیرا ذکر کروں، کیوں؟ کیونکہ تاج عصمت ہے تیرا نام گرامی زہرا، روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی زہرا، تاج عصمت ہے تیرا نام گرامی زہرا، روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی زہرا۔ لیکن یہ اس غیر معلوم شاعر کے جو مصرے میں سنا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کس شاعر کے، لیکن اس سے زیادہ وزنی مصرے مجھے آج تک میری نظروں سے نہیں گزرے بی بی کے حوالے سے، قیامت کر دی ہے۔ یہ ایسے مصرے ہیں کہ جو الہامی مصرے ہوتے ہیں، بہت سارے مصرے ایسے ہوتے ہیں۔ میر انیس کے لیے مشہور ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مصرے ہیں یہ میرے ہیں، ایک مرثیہ انہوں نے کہا، اور انہوں نے چند مصرے کہا کہ یہ جو مصرے ہیں یہ خود رسول اللہ نے خواب میں آ کر بنفس نفیس مجھے مرحمت فرمائے کہ انیس ان مصروں کے ساتھ میرے بھی یہ مصرے لگا دے۔ ایسا شاعر، ایسا شاعر، ایسا شاعر انیس دبیر۔ اب دیکھیں یہ کوئی معمولی شاعر تو ہے نہیں۔ اب ایک واقعہ میں نے سن رکھا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن میں نے سنا ہے بزرگ علماء کرام سے، خطبہ سے بزرگ کہتے تھے کہ ایک بار انیس اور دبیر نجف گئے، اور جب نجف گئے تو دونوں نے مرثیے کہے۔ انیس کہتے تھے میرا مرثیہ آپ سے بہتر ہے، اور دبیر نے کہا میرا مرثیہ آپ سے بہتر ہے۔ دونوں میں بحث ہوئی تو کسی نے کہا کہ آپ کیوں آپس میں بحث کر رہے ہیں، اتنے بڑے، ایک خدائے سخن ہے اور ایک میر انیس ہے، ایسا کرنے خود مولا سے پوچھے نا، مولا سے پوچھئے کس کا مرثیہ زیادہ بہتر ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ دونوں نے اپنے جو مرثیے تھے وہ زری کے اندر ڈال دیے،
اور اگلے دن جو گئے تو دبیر کے مرثیے پر مولا علی کی مہر ولایت سب تھی، یعنی دبیر کا مرثیہ زیادہ وزنی۔ اب میر انیس کا جو ہے وہ دل ٹوٹ گیا کہ اچھا انیس سید تھے اور دبیر غیر سید تھے، تو یہ رونے لگے اور روتے روتے سو گئے، ان کی آنکھ لگ گئی، خواب میں مولا آئے، کہا انیس مرثیہ تو تیرا بہتر تھا مگر چونکہ تو میری آل میں سے ہے دبیر کا دل ٹوٹ جاتا، تو لہٰذا میں نے مہر ولایت جو ہے، مہر تائید میں نے اس پہ ثبت کر دی ہے۔ تو ایسے شعراء کرام، اب مجھے نہیں معلوم یہ مصرے، تو یہ جو مصرے ہیں یہ الہامی مصرے ہوتے ہیں، یہ فکر کا نتیجہ نہیں ہوتے، الہام کا، یہ بارگاہ سیدہ سے عطا ہوتے ہیں یہ مصرے، اور ان کا مقام بہت ہوتا ہے کہ شاعر نے کہا ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا، اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔ اب یہ تمہید ہے، ابھی میں آخر میں 2 مصرے سناؤں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کلیجے کی طاقت پورے محرم کہ خراج عقیدت ایک طرف اور یہ 2 جو مصرے میں سنانے لگا ہوں آپ کو، پوری کلیجے کی طاقت کے ساتھ خراج عقیدت آپ پیش کریں گے، یہ آوازیں آپ کی نجف مدینہ انشاءاللہ پہنچیں گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ اور دیکھیں اس التجا کے ساتھ کہ جب یہ مصرے میں سناؤں گا تو آپ مجھے دعا دیں گے، اور یہ دعا کریں گے کہ جناب سیدہ مجھ سے بھی راضی ہوں، آپ حضرات سے بھی راضی ہوں، میری بہنوں سے بھی راضی ہوں، بچیوں سے بھی راضی ہوں، بچوں سے بھی راضی ہوں، اس لیے کیونکہ 14 معصوموں میں واحد یہ ہستی ہے جس کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ اللہ تیرے راضی ہونے سے راضی ہے، تیرے ناراض ہونے سے ناراض ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تو اللہ کے راضی ہونے سے راضی ہے، بلکہ فرمایا تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی، تیرے ناراض ہونے سے اللہ ناراض۔ تو جناب زہرا اگر راضی ہو جائیں ہم سب سے، زہرا راضی تو رسول اللہ راضی، رسول اللہ راضی تو 12 امام راضی، اور جب یہ 13 معصومین راضی، 14 معصومین راضی تو پروردگار راضی۔ تو اس سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہے کہ آپ جناب سیدہ کو راضی کریں، اور جناب سیدہ راضی ہوتی ہیں علی کی ولا سے، حسین کی عزا سے، علی کی ولا سے اور حسین کی روایات کی روشنی میں۔ تو شاعر نے کہا، اب دیکھیے میں نے پانی پی کے میں مصرے سنا رہا ہوں تاکہ میں بھی طاقت سمیٹ سکوں سنانے کے لیے، اور آپ حضرات کو میری آواز میں آواز ملائیں گے انشاءاللہ کہ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا، اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا، اور کون کرے تیری ثنا آیا تطہیر کے بعد۔ جو پچھلا محلہ ہے نا وہ خاموش ہے، میں چاہوں گا کم سے کم پوری مجلس میں بولے نہ یا بولے ان مصروں پہ ضرور بولیے گا۔ رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا، کون کرے تیری ثنا آیا تطہیر کے بعد، اور کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا، توجہ کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر پہ قدم۔
میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر پہ قدم، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا، اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا، کون کرے تیری ثنا آیا تطہیر کے بعد، کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا، کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔ کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر پہ قدم۔ قطن حرام ہے نبی کے لیے کسی کو بھی پشت پر بٹھائے، کسی کو بھی کاندھے پر سوار کرے، نہیں کر سکتا نبی۔ دکھائیے کوئی روایت کسی قریبی صحابی کے پیارے بچے کو اٹھا کے نبی نے کندھے پر بٹھایا ہو، کوئی ایک روایت دکھا دیجئے شیعہ سنی کہ کسی بچے کو نبی نے اپنی گود میں بٹھایا ہو۔ قطعاً حرام ہے نبی کے لیے، وہ نہ پشت پر بٹھا سکتا، نہ کسی کو کاندھے پر سوار کرا سکتا۔ کیوں؟ نبی کا پروٹوکول ہے، اس کی عزت و توقیر کا تقاضا یہ ہے جب کوئی اس کے آگے قدم نہیں رکھ سکتا، جب کوئی اپنی آواز اس کی آواز پہ بلند نہیں کر سکتا، تو اس نبی کا پروٹوکول یہ ہے کہ کوئی صحابی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی معزز عزیز کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا دوست کیوں نہ ہو، حالانکہ نبی کا کوئی دوست نہیں سوائے بھائی کے، بھائی تو بہت تھے، کہا علی کو بھائی، اور یہ بھی کہا دنیا اور آخرت میں علی تو میرا بھائی ہے۔ نبی نے نا ایک دفعہ مکہ میں ایک دفعہ مدینے میں لوگوں کا بھائی بنایا ہے، مدینے میں مہاجر اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ایک دفعہ مکے میں بنایا، جو جیسا تھا ویسا اس کا بھائی بنایا۔ اب میں نہیں بتاؤں گا کس کو کس کا بھائی بنایا۔ مدینے میں جب سب کا بھائی بنا دیا تو شیر خدا ابو تراب زمین پر بیٹھ کر رونے لگا کہ نبی نے سب کا بھائی بنایا، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ یہ سسکیاں نبی کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی، نبوت اٹھی، علی کو اٹھا کے ولایت کو سینے سے لگا کے کہا اگر تو ان جیسا ہوتا تو میں ان میں سے کسی کو تیرا بھائی قرار دیتا۔ انتی اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ قتل حرام۔ تو ان جیسا ہوتا تو وہ تیرے بھائی ہوتے، مگر تو نبی کا بھائی ہے، کوئی دوست نہیں۔ بھائی کہا علی کو، قطعاً حرام۔ کیوں؟ قرآن مجید سب کے گھروں میں موجود ہے ماشاءاللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ کیا آپ قرآن مجید پر کلیات اقبال رکھ سکتے ہیں؟ دیوان غالب رکھ سکتے ہیں؟ کوئی فلسفے کی کتاب، کوئی سائنس کی کتاب رکھ سکتے ہیں قرآن پہ؟ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ قرآن کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کتاب کو قرآن مجید پر نہیں رکھا جا سکتا۔ تو جب قرآن صامت کا یہ تقاضا ہے عزت کا کہ قرآن پر کوئی کتاب نہیں رکھی جائے گی کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، تو پھر قرآن ناطق کی عزت کا یہ تقاضا ہے
کہ نہ کوئی نبی کی پشت پر آ سکتا ہے، نبی کی گود میں بیٹھ سکتا ہے، نہ نبی کے کاندھے پر سوار ہو سکتا ہے۔ ہاں اس صورت میں، اس کیفیت میں کہ قرآن کے اوپر قرآن رکھ دیا جائے تو یہ نانا کی پشت پر نواسا نہیں تھا، یہ نبوت کی بلندیوں پر شہادت تھی، یہ فراز ہے۔ یہ نانا کی پشت پر نواسا نہیں ہے، یہ نبوت کی بلندیوں پر شہادت ہے، یہ فراز عصمت پہ امامت کبریٰ کا وزن رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی نبوت کی پیشانی سجدہ ریز ہوئی، ایک بچہ صحابیت کی صفوں کو چیرتا ہوا نبی کی پشت پر سوار ہوا، جبرائیل امین نازل ہوئے، میرے منصب دار رسالت، قدرت کا یہ قطعاً فیصلہ ہے کہ جب تک یہ بچہ اپنی رضا و رغبت سے نہ اتر جائے سجدے کو طول دیتے رہو۔ نبوت کی پیشانی سجدہ ریز رہی اور نبی نے 70 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد۔ اب حسین نام نہیں ہے نواسے کا، سجدوں کی آبرو کو حسین کہتے ہیں۔ قطعاً حرام ہے کسی کو بھی پشت پر بٹھائے۔ اچھا روایتوں میں یہ ہے، تحفہ اثنا شریعہ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، کہ صاحب نبی تقریر کر رہے ہیں اور 3 برس کے ہیں حسین، وہ آ گئے اور ٹھوکر کھا کے گر گئے تو رسول نے خطبہ چھوڑ دیا اور بچے کو سینے سے لگایا، منبر پر لائے، موضوع بدل دیا، حسین کو بلند کیا، کہا پہچانو اسے، فضیلت بیان کرنے لگے حسین کی۔ توجہ، خطبہ دے رہے ہیں نا نبی۔ اچھا یہ دین الدولہ کی کمیٹی ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں مجلسیں پڑھوں، میں مجلس پڑھنے لگا۔ اب اگر میرا بچہ گر جائے خدا نخواستہ تو کیا میں مجلس چھوڑ کے بچے کو اٹھا کے گود میں بٹھا کے اپنے بچے کے فضائل بیان کرنے لگوں؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ صاحب ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تقریر چھوڑ دی، مجلس چھوڑ دی، اپنے بچے کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ توجہ، ملک کا کوئی بڑا عہدیدار پریس کانفرنس کر رہا ہے، کوئی وزیر، کوئی گورنر، اور اس کا کوئی بچہ آ جائے اور وہ جو ہے وہ چھوڑ کے اس سے باتیں کرنے لگے، دل جوئی کرنے لگے، دل بہلانے لگے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ اپنے فرائض سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ جب دنیا کے چھوٹے چھوٹے منصب، ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ آن ڈیوٹی اپنا سرکاری کام چھوڑ کر بچوں کو بہلائیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو سید المرسلین ہو وہ دیکھیے 2 سرکاری کام ہیں نبی کے مین، خطبہ دینا، نماز پڑھانا، دونوں نبی نے چھوڑے۔ سجدے کو طول دیا، خطبے کو چھوڑ دیا۔ اچھا ایک اور سن لیجیے آپ، سرکاری کام کیا ہے؟ خطبہ دینا، نماز پڑھانا۔
ایک سرکاری کام اور کیا نبی نے، مباہلہ میں گئے. یہ وفد تھا پہلا سرکاری ڈیلیگیشن نکلا. اچھا نبی نے ایک بچے کو گود میں لے لیا، ایک بچے کی انگلی پکڑ لی. میں کہوں یا رسول اللہ یہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہا، یہ سرکاری وفد ہے، آپ بچوں کو گود میں لے کے ایک بچے کی انگلی پکڑ کے ماں کو دے دیجئے، ماں کو دے دیجئے بچے تو اچھا لگے گا کہ صاحب نبی مباہلہ میں آگے آگے آ رہے ہیں، بچے ماں کی گود میں، بچے ماں کی گود میں اچھے لگتے ہیں. یہ جو گود میں آپ لے کر آئے ہیں انگلی پکڑ کے، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ سرکار دو عالم ہیں. اور یہ سرکاری ڈیلیگیشن ہے، وفد ہے جو جا رہا ہے. وہ نجران کے عیسائی آئے ہوئے دیکھیں گے 70-80 ہیں، وہ کہیں گے دیکھیے بچے کو گود میں. ٹھیک ہے بچوں کو لانا تھا، قرآن نے شرط لگا دی تھی، لیکن بچے کو آپ ماں کو دیجئے نا، آپ کیوں گود میں لے کر آ رہے ہیں؟ اگر آج نبی بچوں کو ماں کی گود میں دیتے تو مورخ کا بکا ہوا قلم لکھتا کہ ماں کے ساتھ تو بچے آ جایا ہی کرتے ہیں، یہ بھی آ گئے. نبی کو بتانا تھا یہ بچے نہیں ہیں، توحید کو بچانے والے سچے ہیں. یہ بچے نہیں ہیں، یہ توحید کو بچانے والے سچے ہیں. اچھا آپ سنیے کہ نبی نے خطبہ بھی چھوڑا. شیعہ سنی دونوں کی یہاں روایت ہے. نبی نے نماز سجدے کو طول دیا. اچھا ایک مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ. اور صرف امام حسین کے لیے نہیں، امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی روایت ہے کہ وہ پشت پر آ گئے اور سجدے کو طول دیتے چلے جا رہے. اچھا ایک میں تمہید پس منظر بیان کر رہا ہوں. ایک بار کیا ہوا، کسی نبی کی بیوی نے یہ کہہ دیا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے. نبی کی ایک زوجہ تھی، شریک حیات تھی، اور صرف شریک حیات نہیں تھی، وہ شریک مقصد حیات بھی تھی. وہ شہد پلاتی تھی، نبی کو شہد پسند تھا. اب انہیں پتا چلا کہ یہ شہد فلانی جو ہے وہ شہد پلا رہی ہیں. اچھا یہ اتنا خرچہ کر نہیں سکتی تھی، تو انہوں نے کہا ایسا ہے کہ انہوں نے پلاننگ کی کہ جب تمہارے یہاں آئیں گے تو تم بھی کہنا بدبو آ رہی ہے مغافیر کی. مغافیر جو پیڑ ہوتا ہے کیکر کا، اس کا ایک خاص قسم کا دودھ ہوتا ہے جو نبی کو پسند ہی نہیں تھا، اور میں بھی کہہ دوں گی. تو نبی آئے کہا کہ بدبو آ رہی ہے مغافیر کی. دوسری زوجہ کے گئے، انہوں نے بھی کہا کہ مغافیر کی. نبی نے کہا ٹھیک ہے چھوڑو، شہد نہیں. حالانکہ میں نے مغافیر نہیں پیا، میں نے شہد کا استعمال کیا تھا. اگر تم لوگوں کو دونوں کو پسند نہیں ہے تو میں نہیں پیوں گا. اچھا اگر نبی نہ پیئے، شہد نہیں پی رہے نبی، تو کیا اسلام اللہ اتنی بھی آزادی نہیں دیتا، فریڈم نبی کو کہ نہ پیئے؟ مرضی ہے نا. قرآن کی آیت آ گئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی ان دونوں کے لیے شہد مت چھوڑنا جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے. کسی کی خوشنودی، کسی کی شکایت، کسی کی کمپلین کی کوئی ضرورت نہیں دیکھنے کی. شہد پیو. میں کہوں یا رسول اللہ اگر چھوڑ بھی دیا تھا نبی نے تو چھوڑنے دیتے، کیا ضرورت تھی مداخلت کی؟ نبی نے کہا نہیں پیوں گا، اللہ نے کہا پیو. پتہ یہ چلا کہ بند حجروں میں بھی نبی آف ڈیوٹی نہیں رہتا، آن ڈیوٹی رہتا ہے. ادھر شہد چھوڑا، ادھر آیت آئی. وہ سرکاری خطبہ دے رہا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کوئی آیت نہیں آتی. وہ سجدوں کو طول دیتا ہے، کوئی آیت آ کے یہ نہیں کہتی یا نبی بوڑھے بوڑھے صحابی پیچھے تھے، کوئی بیمار تھا، کوئی بھوکا تھا، کوئی پریشان تھا، تم نے سجدے کو طول دیا 70 مرتبہ، کتنی اذیت ہوئی ہوگی صحابہ کرام کو. کوئی آیت نہیں، کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں، نہ خطبہ چھوڑنے پر، نہ سجدے کو طول دینے پر. اس کا مطلب کہ یہ نواسا نہیں ہے،
یہ رشتہ دار نہیں ہے، یہ عبادت کی روح ہے، یہ تبلیغ کی روح ہے، روح سجدہ۔ اگر روح عبادت نہ ہوتی ان کی تعظیم تو فرشتے کبھی عرش کے مصلے چھوڑ کے فرش پہ نہ آتے ہیں۔ فرشتوں نے اس پہ فخر نہیں کیا کہ میں نے قیام کیا، تسبیح، تحلیل، رکوع، سجود، ذکر۔ فخر کیا ہے ملائکہ نے تو اس بات پر کہ میں نے زہرا کے بیٹے کا جھولا جھلایا ہے، میں نے حسین کا جھولا جھلایا۔ تو پورا فلسفہ کہ کس میں ہمت ہے، رکھے دوش پیمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ، تیرے شوہر کے سوا۔ جب علی کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی نا تو علی منبر پہ چڑھے، دنیا نے سوچا شاید وہاں بیٹھ جائیں گے جہاں تیسرے بیٹھتے تھے، علی اور آگے بڑھے۔ دنیا نے سوچا شاید وہاں بیٹھ جائیں گے جہاں دوسرے بیٹھتے تھے، علی اور آگے بڑھے۔ دنیا نے سوچا شاید وہاں بیٹھیں گے جہاں پہلے بیٹھتے تھے، علی اور آگے بڑھے، وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ کسی نے کونی مار کے کہا دیکھو تو علی کی جسارت، علی تو وہاں بیٹھے ہیں جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ علی کے کانوں میں یہ آوازیں آئیں، عصمت کے معصوم چہرے کی پیشانی پر نفرت کے نقوش ابھرنے لگے اور آنکھیں علی کی غیظ و غضب سے سرخ ہو گئی، اور علی نے کہا تجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ علی وہاں بیٹھا جہاں نبی بیٹھتے تھے؟ ارے علی تو وہ ہے جس کے قدم دوش پیمبر پہ پڑے۔ کس میں ہمت ہے، رکھے دوش پیمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ، تیرے شوہر کے سوا، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ جتنی بھی ازواج ہیں ائمہ طاہرین کی، یا رسول اللہ کی زوجہ، کوئی زوجہ عظمت اور روحانیت میں معصوم کی برابر نہیں، کوئی بھی۔ جناب خدیجہ معصومہ ہے لیکن نبی کی برابر نہیں ہے۔ جناب شہربانو عظمتوں والی بی بی ہے مگر حسین کی برابر نہیں۔ جناب ام فروہ وقار ہے آل رسول کا لیکن حسن مجتبیٰ کی برابر نہیں۔ فاطمہ بنت حسن جس کی بنا پر آپ کے نواسے 5ویں امام ہیں، زوجہ ہیں امام زین العابدین کی، فاطمہ بنت حسن امام حسن کی زوجہ، محمد باقر کی والدہ، 5واں امام، دادا حسین، نانا حسن، پھر بھی چوتھے امام کی برابر نہیں۔ نرجس خاتون جس کے بیٹے سے کائنات کی امیدیں وابستہ ہیں، شیخ طوسی جس کے بیٹے کے لیے کہتے ہیں پروردگار اب اسے بھیج دے، جس کی دعوت رسول جیسی، جس کی عصمت بطول جیسی، جس کی شجاعت علی جیسی، جس کی سلو حسن جیسی، جس کا قیام حسین جیسا، جس کی عبادت زین العابدین جیسی، جس کا علم محمد باقر جیسا، جس کی صداقت جعفر صادق جیسی، جس کا قسم موسیٰ کاظم جیسا، جس کی رضا علی رضا جیسی، جس کا تقوی امام جواد جیسا، جس کی نقابت علی نقی جیسی، جس کی ہیبت حسن عسکری جیسی، جس کی غیبت خود اللہ جیسی۔ ماں ہے ماں، وقت کے امام کی ماں، لیکن پھر بھی حسن عسکری کی برابر نہیں۔ لیکن یہ واحد وہ خاتون ہے کہ جو نہ علی سے افضل ہے نہ مفضول ہے، بلکہ منصب میں برابر ہے۔ اب کسی اور موقع پر میں اس کو ثابت کروں گا کہ قرآن کا جو برابری کا معیار ہے وہ کیا ہے، لیکن بس انیس کے 2 مصرے سن لیں۔
اس کو انیس ہی سمجھ سکتے تھے۔ انیس نے کہا زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوش خو ہیں، نیک ہیں۔ زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوش خو ہیں، نیک ہیں۔ دیکھیے آمادہ ہوں ورنہ پھر میں تکرار کرتا رہوں گا اس مصرعے کی۔ زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوش خو ہیں، نیک ہیں۔ عالم بھائی مجھے معلوم ہے آپ بھی میری طرح بھوکے پیاسے ہیں۔ زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوش خو ہیں، نیک ہیں۔ زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوش خو ہیں، نیک ہیں، دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہیں۔ یہ انیس کہہ سکتے تھے، یہ تصور یہ صرف انیس کے پاس۔ زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوش خو ہیں، نیک ہیں، دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں، دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں۔ اب دیکھیے یہ انیس کا ہی کمال ہے۔ مجھے چند مصرے یاد آ رہے ہیں، ربط مصائب دینے لگا ہوں کیونکہ آج تاخیر ہو گئی ہے، میں معذرت چاہوں گا اس کے لیے۔ کہ انیس کہتے ہیں کہ آفاق میں زہرا کا نہیں کوئی بھی ہمسر، آفاق میں زہرا کا نہیں کوئی بھی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر۔ قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور۔ حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور۔ دیکھیے میں کس مقام تک، کس منزل تک آپ کو لے جا رہا ہوں۔ یہ واقعاً الہامی مصرے ہیں، انیس کے علاوہ کوئی یہ کہنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا کہ کیسے اس نے جناب زینب کا ذکر کیا ہے اور کیسے مربوط کیا ہے جناب زہرا سے۔ جناب زینب کو سنیے گا، آفاق میں زہرا کا نہیں کوئی بھی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، نور خدا، حوا کا شرف نور خدا، عرش کا زیور۔ ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے۔ بیویوں کی دعائیں چاہوں گا میں۔ ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے۔ یہ صرف انیس کا کمال ہے۔ ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا، ہاں ہاں حضرت زینب کو جو کہیے بجا ہے۔ ان کی بھی وہ عزت ہے جو زہرا کی ہے توقیر۔ ساری وہی سیرت، وہی صورت، وہی تصویر۔ ممتاز کیا حق نے نواسی کے نبی کی، ممتاز کیا حق نے نواسی کو نبی کی، عصمت تھی جو زہرا کی تو شوکت تھی علی کی۔ ممتاز کیا حق نے نواسی کو نبی کی، عصمت تھی جو زہرا کی تو شوکت تھی علی کی۔ زینب جو حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے باپ کی زینت کہلائے، وہ ہے جناب زینب۔ تمام معصومین کی قربانیاں ایک طرف ہیں، 1,24,000 انبیاء کرام کی قربانیاں ایک طرف اور جناب زینب کی قربانیاں ایک طرف۔ اس لیے کیونکہ کربلا ایک نہیں ہے، کربلا دو ہیں، دو۔
ایک کربلا چھوٹی ہے، دوسری کربلا بڑی ہے۔ چھوٹی کربلا مدینے سے لے کر عصر عاشور تک، اور بڑی کربلا شام غریباں سے لے کر زندان شام تک۔ اس محاذ کو فتح کیا حسین نے، اس محاذ کو فتح کیا جناب زین، اس لیے کیونکہ اس گھرانے میں سر کا کٹنا آسان تھا، سر کا کھل جانا بہت مشکل۔ آپ کا امام اسی لیے روتا رہا نا، کہ کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ سیدانیوں کے سروں سے ردائیں اتر جائیں، شرابی کا دربار ہو، سجا ہوا بازار ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا عزادارو، بی بی زینب زندہ رہی تو کیسے رہی؟ یہ معجزہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا۔ عزادارو، کل میں نے پڑھا تھا نا حسین رخصت ہو رہے ہیں، ایک وصیت ہے جناب امام حسین کی، جب کہا نا زینب گھر بھر سے ہوشیار، رانڈوں سے آگاہ، بیواؤں کا خیال رکھنا، سکینہ تمہارے حوالے، سجاد تمہارے حوالے۔ پھر کہا زینب، اب سوکھے لبوں پر حسین کے مسکراہٹ آئی، اب میرے لیے وصیت سنو۔ زینب یہ شام بیت جائے گی تو شام غریبہ آئے گی، بڑی ہولناک رات ہوگی، لباس لٹ چکے ہوں گے، سانسیں منقطع ہو چکی ہوں گی، سر تن سے جدا ہو چکے ہوں گے، اور زینب اس لٹے ہوئے قافلے کا صرف تم ذمہ دار ہو۔ زینب جب شام غریبہ کا اندھیرا چھا جائے اور تم نماز شب کے لیے اٹھو تو اپنے ماجائے حسین کو مت بھولنا۔ میں کہوں مولا، جس زینب نے کربلا کو جلتے ہوئے دیکھا ہو، کیا وہ اس لائق رہے گی کہ نماز پڑھے؟ مگر جناب زینب نے نماز شب پڑھی۔ مگر عزادارو، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو قیام میں ہاتھ کھلے ہوئے، رکوع میں ہاتھ گھٹنے پہ، سجدے میں دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک لیتے، مگر ہائے زینب جس کے دونوں بازو پسے گردن بزے ہو۔ اس نے سجدہ کیا ہوگا تو کیسے کیا ہوگا؟ اے جلتے ہوئے خیموں سے امامت کو بچانے والی زینب، نہ ہاتھوں میں ارتعاش، نہ قدموں میں کپ کپی، ایک آہنی چٹان جرت کی اور آسمان یقین کا۔ امامت جس کو وصیت کرے اس سے زیادہ بڑھ کر دنیا میں کوئی اور زندگی طاقتور نہیں ہو سکتی۔ جو کربلا کے بعد مقصد حسینی کو ہدف حیات تک لے جائے، اس سے زیادہ بڑھ کر دنیا میں کوئی اور زندگی طاقتور نہیں ہو سکتی۔ جب 11 محرم آ گئی نا عزادارو، تو ناقے لائے گئے۔ ناقے پہ مگر محمل نہیں ہے، محمل پہ پردہ بھی نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو بی بی زینب کے ذہن نے فیصلہ نہ کیا ہوگا کہ وہ زینب جو شان سے سوار ہوتی تھی، مدینے کا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ایک بی بی آتی ہے سوار ہو جاتی ہے، مگر دفعتاً ایک پردہ اٹھا، حسین تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، کہا عباس، علی اکبر، قاسم، اونو محمد، ارے زینب کو سوار کرو۔ اور زینب نے ماجائے کے چہرے کی طرف نظر ڈال کے کہا، بھیا جس عزت کے ساتھ لے جا رہے ہو، ارے اس عزت کے ساتھ پلٹا کیوں؟ ہاں عزادارو، اب جناب زینب کہتی ہیں، ام فروا، آج زینب تمہیں سوار کرائے گی، رباب آج زینب تمہیں سوار کرائے گی، رقیہ، سب کو سوار کرایا۔ اب زینب اکیلی رہ گئی، مقتل کی طرف رک کر کے کہا، عباس، علی اکبر، اے قاسم، اونو محمد، میرے بچوں تم کہاں ہو؟ ارے زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ عزادارو، جناب زینب نے محسوس کیا کہ پشت پر کوئی ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ اب جو زینب نے پلٹ کے دیکھا تو ماں کی کنیز فضہ، شہزادی میں آپ کو سوار کراؤں گی۔ نہیں فضہ، آج یہ زینب کا فریضہ ہے۔ جب فضہ کو بھی سوار کرا دیا جناب زینب نے،
تو تنہا رہ گئیں جناب زینب۔ عزادارو بھائی کے لاشے کے پاس آئیں، دیکھا سر بریدہ، جسم بے لفاظ و کفن پڑا ہوا ہے۔ عزادارو جناب زینب نے مرثیہ کہا، کہتی ہیں بھیا تیرا امامہ کون لے گیا، بھیا تیری ابا کون لے گیا، بھیا تیرا لباس کون لے گیا، بھیا تیرے نالین کون لے گیا۔ ایک مرتبہ زینب نے چیخ کے کہا بھیا تیری انگوٹھی کون لے گیا، پھر زینب کہتی ہے بھیا تیری انگلی کون لے گیا۔ عزادارو حسین کے لاشے سے آواز آئی، اے زینب تیرا برخہ کون لے گیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ ہاں عزادارو جناب زینب نے محسوس کیا کہ زنجیروں کے ہلنے کی آوازیں آ رہی، پلٹ کے دیکھا سید سجاد، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق کمر میں لنگر۔ پھوپھی اماں میں آپ کو سوار کراؤں گا۔ ہاں میرے لال تیرا حق ہے، تو اپنی پھوپھی کو سوار کرائے۔ امام زین العابدین نے سوار کرایا، مگر تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ظالم کا تازیانہ حرکت میں آیا۔ سید سجاد کی پشت پہ تازیانے پڑے، باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے کہا بابا جو شہید ہو گئے عزت پا گئے، ارے جو زندہ ہے وہ تازیانوں پہ تازیانے۔ ہاں عزادارو سنیے گا، بس چند لمحے زحمت تمام کروں گا۔ ہاں عزادارو ظالم کا حکم تھا کہ دو لوگوں کو سونے نہیں دینا ہے، ایک زینب کو نہیں سونے دینا اور ایک زین العابدین کو سونے نہیں دینا۔ جب سید سجاد کی آنکھ لگتی تھی نا تو ظالم زنجیریں ہلا دیتا تھا۔ سننا عزادارو، یہ قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا اور کوفہ سے چلا کربلا چلا۔ مجھے نہیں پتا زینب کو کب نیند آئی، راتوں کو رونے والی زینب، اپنے ماں جائے شہیدوں پر رونے والی زینب۔ مجھے نہیں پتا کتنے ایام گزر گئے تھے، جناب زینب کو نیند نہیں آئی تھی۔ عزادارو ایک منزل آئی، حمص کی زمین آ گئی، جناب زینب قافلہ روکا گیا، عزادارو بیویوں کو بٹھایا گیا۔ جناب زینب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جناب زینب کی آنکھ لگ گئی، سکینہ چند فاصلے پر تھی۔ عزادارو خولی نے آ کے کہا شمر سے زینب کو شاید نیند آ گئی ہے۔ عزادارو شمر تازیانہ لے کر چلا، جناب سکینہ کے کانوں میں یہ فکرے آئے کہ ظالم پھوپھی اماں کو تازیانہ مارنے کے لیے جا رہا ہے۔ بھوکی سکینہ، پیاسی سکینہ، اسیر سکینہ، قیدی سکینہ ننھے ننھے قدموں سے پھوپھی اماں کی طرف دوڑی، مگر پیاسی سکینہ کی رفتار شمر کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ظالم کا تازیانہ حرکت میں آیا، حمص کی زمین اجرکم اللہ اجرکم۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کی۔ ہاں عزادارو جناب زینب ابن زیاد کے دربار میں تو چلی گئی تھی، لیکن جب یزید کا دربار آیا نا تو جناب زینب چلتے چلتے رک گئی، اور ایک مرتبہ رو کے پلٹ کے زین العابدین کو دیکھ کے کہا اے زین العابدین زینب یزید کے دربار میں نہیں جائے، غیر ممالک کے سفیر بیٹھے ہوئے، ارے علی کی بیٹیاں، شرابی کا دربار، اغیار کا مجمع، غیر ممالک کے سفیر بیٹھے ہوئے۔ ہاں عزادارو شمر کہتا ہے زینب تمہیں جانا پڑے گا، تم قیدی ہو، تم اسیر ہو، تم علی کی شہزادی نہیں ہو، اب وہ تمہیں بچانے والے تھے، وہ فرات کے کنارے سو رہے ہیں۔ عزادارو یہ وہ لمحہ تھا کہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا۔ جب علی کی بیٹی کو جلال آ گیا تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی کہتی ہے ظالم تجھے نہیں معلوم اللہ نے ہماری زبان میں کون سی طاقت بخشی ہے،
تو مجھے مجبور نہیں کر سکتا یزید کے دربار میں داخل ہونے کے لیے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی، رقیہ، ام کلثوم، سکینہ، میں اس امت کے لیے بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ عزادارو، جناب زینب کے ہاتھ بلند ہوئے، دمشق کی زمین لرزنے لگی، دمشق کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ عزادارو، ایک مرتبہ عجب ادھر جناب زینب بد دعا کرنے والی تھی، حسین کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے زینب تجھے ہمارے حق کی قسم۔ اور وہ زینب جو دربار میں نہیں جانا چاہتی تھی، ہاں عزادارو، وہ یزید کے دربار میں جناب زینب داخل ہوئی۔ میرا دل کرتا ہے میں اور مصائب پڑھوں اپنی بی بی کے۔ ہاں عزادارو، شریکت الحسین، یہ ثانی زہرا جس کا سر آسمان نے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں عزادارو، بیویوں نے گھیر لیا جناب زینب کو، گھیر لیا جناب زینب کو بیویوں نے۔ یزید کہتا ہے وہ کون ہے جو بیویوں کے جھرمٹ میں شرما رہی ہے؟ میں اس سے بنافع نفس نفیس گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں عزادارو، جب فضہ کے کانوں میں یہ آواز آئی نا، تو ایک مرتبہ جناب فضہ نے کہا تو زینب کی اجازت کے بغیر زینب سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ یزید کہتا ہے میں جس سے چاہوں اس سے گفتگو کروں۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ جلاد کو حکم دیا یزید نے، تازیانے مارو اور بیویوں کو ہٹا دو۔ وہ بیویاں جو کربلا سے اور کوفے سے شام تازیانوں پہ تازیانہ کھاتی ہوئی آ رہی، ایک مرتبہ زد پر آئی تو ہٹ گئی، مگر ایک بیوی رہ گئی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، جس کے ہاتھوں میں راشا تھا، جس کے سفید بال۔ عزادارو، ایک مرتبہ فضہ نے کہا ظالم، تو اجازت کے بغیر زینب سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے جلاد، فضہ کو تازیانہ مار اور سامنے سے ہٹا دے۔ عزادارو، جیسے ہی محسوس کیا نا فضہ نے کہ جلاد میری طرف تازیانہ لے کر آ رہا ہے، یزید کی پشت پر 400 حبشی غلام کھڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ نے للکار کے کہا، اے حبش کے سورماؤں، ارے تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری سردار کی بیٹی کی توہین بڑے دربار میں ہو رہی ہے اور تمہاری غیرتیں برداشت کر رہی ہیں۔ عزادارو، جیسے ہی فضہ نے یہ کہا، 400 حبشی غلام تلواروں کو سونت کر یزید کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ارے یہ ہمارے سردار کی بیٹی یزید، یہ ہمارے سردار کی بیٹی فضہ ہے، ہم اس کی توہین دربار میں برداشت نہیں کریں گے۔ اس انقلاب سے یزید گھبرا کے کہتا ہے اچھا فضہ کو تازیانے مت مارو۔ سننا تھا جناب زینب کا یہ جملہ، مدینے کی طرف رخ کر کے کہا، یا جدہ یا رسول اللہ، ارے کنیز کو بچانے والے کتنے آ گئے، مگر کوئی نہ تھا جو یہ کہتا ارے اسے تازیانہ نہ مار، یہ نبی کی نواسی زہرا کی بیٹی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ رب کریم ان اٹھتی ہوئی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار مومنین اور مومنات کے جملہ گناہوں کو معاف فرما دے، مجلس سننے والے تمام ناظرین کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب کریم جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا کر دے، جو بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ اور کلی عطا فرما۔ خصوصاً ہمارے آفتاب شریعت عالی جناب مولانا سید کلب جواد صاحب قبلہ، جن کا بھی حال ہی میں دہلی میں گھٹنوں کا آپریشن ہوا ہے، پروردگار یہ جناب سید سجاد کی شہادت کی تاریخیں چل رہی ہیں، پروردگار ہم
دعا گو ہیں کہ سید سجاد کے وسیلے سے ہمارے آفتاب شریعت علی جناب مولانا کلب جواد صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جو فریض جوان ہے عزت و آبرو کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچائے، نوجوانوں کو وہ قوت بازو دے جو تیرے حق کی نصرت میں کام کرے، خدا نخواستہ کوئی نماز کا پابند نہ ہو اسے نماز کا پابند، خدا نخواستہ کوئی عزاداری کو ہلکا سمجھتا ہو، عزاداری کی عظمتوں کو اس کی دل کی گہرائیوں میں راسخ فرمائے۔ رب کریم ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو ہر قسم کے حادثات سے، نظر بد سے، ایکسیڈنٹ سے اور لا علاج بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ رب کریم بچوں کے سروں پر والدین کا سایہ قائم اور دائم، جن کی گودیاں آباد ہیں انہیں ہمیشہ سرسبز و شاداب، جو بے اولاد ہیں انہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں اولاد عطا کر۔ رب کریم جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار کر دے، اور جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں کثیر اضافہ عطا فرما، اور دنیا میں عزادار جہاں جہاں بھی رہیں تیرے حفظ اور امان میں رہیں، ہماری زیارت گاہوں کی حفاظت فرما، حضور کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔